یہ قصہ ہے صبر کا، یہ قصہ ہے پاکیزگی کا، یہ قصہ ہے اللہ پر مکمل یقین کا، یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جسے قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبوب فرزند تھے۔ بچپن ہی میں اللہ نے انہیں ایک عظیم خواب دکھایا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی گہرائی کو سمجھ لیا اور فرمایا، بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام سے والد کی محبت بھائیوں کے دلوں میں حسد بن کر اتر آئی۔ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا، ہر روز والد کی نظر صرف یوسف پر ہوتی جا رہی ہے، ہم زیادہ ہیں، پھر بھی محبت اس ایک پر کیوں؟ اگر یوسف ہماری راہ سے ہٹ جائے یا تو اسے دور چھوڑ آتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل لے گئے۔ وہاں ایک گہرا کنواں تھا اور اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ کنویں کی گہری تنہائی اور اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ ایک مسافر قافلہ وہاں سے گزرا، پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس رکا۔ جب ڈول نیچے اتاری گئی اور واپس کھینچی گئی تو اس میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا، یوسف علیہ السلام۔ مسافروں نے حیرانی سے کہا، یہ تو خوشخبری ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے چھپا کر اپنے ساتھ رکھ لیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ظاہر میں یہ غلامی کا راستہ تھا، مگر حقیقت میں اللہ نے اسی راستے میں مصر کی بدلتی ہوئی تقدیر لکھ دی تھی۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی غلام سمجھ کر پیش کیا گیا۔ لوگ قیمت لگاتے رہے، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ آخرکار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا، کم قیمت میں مگر عظیم قسمت کے ساتھ۔ مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ عزیز نے اپنی بیوی زلیخا علیہ السلام سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھنا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن، علم اور حکمت سے نواز دیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو زلیخا علیہ السلام نے پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کشمکش میں یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر وہاں آ گئے۔ زلیخا علیہ السلام نے گھبراہٹ میں فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اس نازک موقع پر اللہ نے اپنی قدرت سے سچ کو واضح کر دیا۔ اسی گھر کا ایک چھوٹا بچہ جو اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اس نے گواہی دی، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچی ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مصر کی عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور حیرت میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور یوسف علیہ السلام کی ذات کی خوبصورتی اور حسن اتنی بڑھ گئی کہ لوگ حیران ہو گئے۔ اس منظر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی عزت اور حقیقت کو سب کے سامنے لا دیتا ہے اور کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ شہر میں جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو باوجود بے گناہی کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ معاملہ دب جائے۔ یہ قید صرف جسم کی تھی، روح کی نہیں۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، انہیں صبر، یقین اور توحید کا پیغام دیا۔ جو جگہ اوروں کے لیے اندھیرا تھی وہ یوسف علیہ السلام کے لیے نور بن گئی۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جو اسے سمجھ نہ آیا۔ بادشاہ نے فریب اور خوف کا سامنا کیا کیونکہ سال بھر فصل اچھی تھی یا برا وقت آنے والا تھا، سمجھ نہ آیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے خواب کی تعبیر فرمائی۔ آنے والے 7 سال اچھی فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قلیل فصل کا وقت آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور انہیں مصر کے خزانے سونپ دیے گئے۔ غلامی سے بادشاہی تک کا سفر یہیں مکمل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کے لیے ایک مکمل منصوبہ تیار کیا، اچھی فصل کو ذخیرہ کیا اور برے وقت کے لیے خزانے میں رکھ کر لوگوں کی مدد کی۔ اس عمل سے مصر کی تقدیر بدل گئی، لوگوں کو بھوک اور مصیبت سے نجات ملی اور ملک ترقی کی راہ پر آ گیا۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم، حکمت اور اللہ پر یقین کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اللہ کی مرضی سے وقت گزرتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اللہ نے زلیخا علیہ السلام کو جوانی اور حسن سے نوازا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ جن بھائیوں نے کبھی ظلم کیا تھا وہی بھوک کے عالم میں مصر مدد لینے آئے۔ ہر بھائی اپنی محنت اور پریشانی کے ساتھ اناج کے لیے سفر کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ ہر حرکت، ہر بات ان کے نظر میں تھی۔ ان کی علم، حکمت اور اللہ پر یقین کے تحت وہ بازار میں سب کچھ پرسکون اور برکت کے ساتھ سنبھال رہے تھے۔ قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی پہچان ظاہر نہیں کی۔ جب تمام حالات پورے ہو گئے، چھوٹا بھائی بنیامین رک گیا اور جب بھائی ندامت اور مجبوری کے عالم میں آ گئے تب تمہیں یاد ہے جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم ناسمجھ تھے؟ یہ بات سن کر بھائی سخت حیران رہ گئے اور بولے، کیا آپ یوسف ہے؟ ہاں، میں یوسف ہوں۔ آخر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ ملاقات صرف باپ بیٹے کی ملاقات نہیں تھی، یہ صبر کے برسوں کا انعام تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں سے اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اپنی بصارت کھو چکے تھے۔ جب مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی اور انہوں نے اسے اپنی آنکھوں پر پھیرا تو اللہ کے حکم سے ان کی نظر واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پورے گھرانے کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب شہر کے دروازے پر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا تو شاہی وقار بھی باپ کے عشق کے سامنے جھک گیا۔ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف بڑھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ لمحہ صبر، یقین اور اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت بن گیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت، قدرت اور پھر سکون والی زندگی عطا فرمائی، شادی ہوئی اور اولاد سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔